ہر روز صبح جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا آپ اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی بھرپور نیند پوری کر کے اٹھ رہے ہیں، اور جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ اپنے بستر پر اپنے کمرے میں موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف کافی بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنا گھر میسر نہیں ہے، جن کے پاس سونے کو بیڈ نہیں ہے، جن کے سر پر چھت نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ جو بے چینی، کشمکش اور پریشانی میں پوری رات گزار دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہتی ہے۔ پھر جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے موبائل پر نظر ڈالتے ہیں، بستر سے نیچے اپنے پاؤں رکھتے ہیں، تو کیا آپ اس وقت شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چلنے کی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، جبکہ بہت سے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اس کے بعد آپ ناشتے کی ٹیبل پر جاتے ہیں اور مختلف قسم کے ناشتے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، پینے کو صاف پانی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، جبکہ دنیا کی ایک بڑی تعداد پینے کی صاف پانی اور 2 وقت کے کھانے سے بھی محروم ہے۔ کیا اس بات پر آپ نے کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ آپ نے اپنی لائف کو لگژریس بنایا ہوا ہے، پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس نئے نئے قسم کے موبائل فون ہیں، گرمیوں میں آپ پنکھے اور اے سی کی مدد سے ٹھنڈک حاصل کر رہے ہیں، اگر کبھی آپ بجلی سے محروم ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جنریٹر اور یو پی ایس کی فیسلٹی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اندھیرے میں بیٹھنا نہیں پڑتا۔ کیا ان باتوں پر آپ نے کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ آپ کے ارد گرد آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ کی فیملی موجود ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے، آپ اپنی خوشی، اپنی اداسی، اپنی پریشانی ان لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں تنہا رہنے پر مجبور نہیں ہیں؟ آپ کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، کیا آپ نے کبھی اس صحت پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کیا آپ کو اللہ نے ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ میڈیکل کی فیلڈ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ کیا آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا؟ آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ اپنا اچھا برا دیکھ سکتے ہیں، آپ خود کو مسائل اور پریشانیوں سے باہر نکال سکتے ہیں، آپ خود کو خطرات سے بچا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ اس بات پر اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا؟ چلیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آتے ہیں، وہ ان کے بہت معتقد ہوتے ہیں، لیکن بہت پریشان حال میں ان کے پاس آتے ہیں، اور انہوں نے رونا دھونا مچایا ہوا ہوتا ہے کہ بابا میرا سب کچھ لٹ گیا ہے، میں بالکل برباد ہو گیا ہوں، میں سڑک پر آ گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اس طرح کی مختلف شکایتیں اور مختلف پریشانیاں لے کر وہ ان بزرگ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ بزرگ اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ تو وہ اس سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ چلو تمہارے ساتھ یہ اتنا برا واقعہ پیش آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے بیوی بچے تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ تو اس پر وہ جواب دیتا ہے، نہیں، میرے بیوی بچے تو میری ہمت باندھ رہے ہیں، مجھے حوصلہ دے رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں۔ پھر وہ بزرگ اس بندے سے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ کیا تم اپنی صحت سے مطمئن ہو یا تمہیں کسی قسم کی کوئی بیماری وغیرہ ہو گئی ہے؟ تو اس پر وہ جواب دیتا ہے، نہیں، میں تو بالکل صحت مند ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں۔ پھر وہ اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں کہ کیا تم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے، ہاں، میں ایک پکا مذہبی انسان ہوں اور میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ ایسے وقت میں بھی تمہارے بیوی بچے تمہارے ساتھ ہیں، جن سے تم اپنے دکھ بانٹ سکتے ہو، جو تمہیں سہارا دے رہے ہیں اور جو تمہاری ہمت باندھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے اندر پھر سے آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے، اگر تمہارا سب کچھ لٹ گیا ہے تو تم دوبارہ سے سب کچھ بنا سکتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، یہ جو بھی چیزیں تمہیں ملی تھیں یہ اللہ نے عطا کی تھیں اور وہ دوبارہ دینے پر بھی قادر ہے، اور کیا پتا یہ چیزیں اس نے اس لیے تم سے چھین لی ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ تو جب اللہ پہ بھروسہ ہے تو کس بات کا شکوہ؟ ان بزرگ کی یہ باتیں سن کر وہ شخص بہت شرمندہ ہو جاتا ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے وہ شکایتیں کر رہا تھا اس پر وہ کافی شرمسار ہو جاتا۔ تو دوستوں، آپ بھی سوچیں، ہر وقت ہم اپنی کمیوں کی طرف ہی دھیان دے رہے ہوتے ہیں، ہم صرف شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے لبوں پر اللہ سے شکوہ ہے۔ بے شمار نعمتیں جو صبح سے لے کے رات تک ہمیں حاصل ہیں، ان کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ وہ نعمتیں بھی اگر اللہ چاہے تو ہم سے چھین لے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اگر آپ اپنی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف کمیوں کا ذکر نہ کریں، ان زحمتوں کو شمار نہ کریں جو آپ کی زندگی میں ہیں،
बल्कि उन रहमतों का शुमार करें जो अल्लाह ने हमें इनायत की हुई हैं। तो दोस्तों अभी एक पेपर उठाएं, एक पेन उठाएं और लिखना शुरू करें वो नेमतें जो आपको हासिल हैं। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, जो भी चीज़ें आपको अल्लाह ने दी हुई हैं, जो भी नेमतें आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, उनको लिखना शुरू करें और फिर देखें कि क्या कुछ हमारे पास मौजूद है। और इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। लिहाजा दोस्तों, शुक्रगुजारी एक जादू है, ये हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। इसलिए शुक्रगुजार बनें। ये शिकवे शिकायतों की आदत ख़त्म करें, ये अपनी ख़ामियों पे नाराज़ और परेशान रहने की आदत को ख़त्म करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप शुक्र अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतों और नेमतों के दरवाज़े खुलते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।